ملک الموت نے کہا جو 10 بار یہ کلام پڑھ لے اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جیسے نبیوں کی کرتا ہوں، اسے پل صراط سے بجلی کی رفتار سے گزاروں گا، اسے حوض کوثر پر پانی پینا نصیب ہوگا اور وہ جنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مکر فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کا امتی روزانہ یہ کلام 10 مرتبہ کہے، میں اسے پل صراط سے بر کے خاطب کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب نبی آپ کا امتی جو ایسا کرے گا میں اسے کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی بخشش و مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تمام نبیوں کے امام نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی روح قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف دردناک ہوتی ہے وہ اس درد سے بری ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے موت کی سختیوں کو ہلکا کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے اور والدین سے نیکی کرے، بس جو ایسا کرے گا اللہ اس پر موت کی سختیوں کو ہلکا کرے گا اور ہمیشہ اس کی زندگی میں فکر نہیں ہوگا۔ بس صلہ رحمی اور والدین سے نیکی کرنا یہ 2 ایسے عمل ہیں جو انسان کو موت کی سختیوں سے بچاتے ہیں، لہٰذا اگر ہم موت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور یہ 2 عمل انجام دینے چاہیے، اور جو آدمی یہ 2 کام انجام نہ دے تو اس کو موت کی سختیوں سے گزرنا پڑے گا، جیسا کہ یہ واقعہ بتاتا ہے۔ سعید بن یسار نے کہا میں نے سنا ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام امام صادق علیہ السلام فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کی موت کے وقت آئے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو اس کی زبان کئی دفعہ بند ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے پاس بیٹھی عورت کو کہا کیا اس کی ماں ہے؟ تو اس عورت نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اس کی ماں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ تو اس عورت نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو 6 سال سے اس سے بات بھی نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ تو اس عورت نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے کے سبب اس سے راضی ہو۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو کہا لا الہ الا اللہ کہو تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں بدبودار گندے کپڑوں میں ملبوس قبیح صورت کالے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو ابھی میرے قریب ہے اور میرے گلے کو پکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہو اے تھوڑے عمل کو قبول کرنے والے اور زیادہ گناہوں سے بخشنے والے مجھ سے تھوڑا قبول کر لے اور میرے زیادہ گناہ کو بخش دے، بے شک تو ہی غفور الرحیم ہے۔ بس جوان نے ان کلمات کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا خوشبو والے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس حسین چہرے اور سفید رنگ والے آدمی کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے قریب ہے اور کالے چہرے والے کو اپنے سے دور ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کہو۔ تو اس نے کہا اب مجھے کالا نظر نہیں آ رہا اور میں سفید آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو میرے قریب ہے۔ پھر اس جوان کو اسی حال میں موت آ گئی۔ جو شخص جان کنی کے عالم میں ہو اس کی آسانی کے لیے یعنی اس مقصد سے کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے اس کے سرحانے سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنا مستحب ہے، بلکہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھا جا سکے پڑھا جائے۔ نوافل میں سورۃ زلزلہ کی تلاوت کرنے والا بھی سکرات موت سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ زلزلہ کی تلاوت سے مت اکتاؤ، جو آدمی نوافل میں اس سورہ کی تلاوت فرمائے گا اس کو زلزلے سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ نہ زلزلے سے، نہ بجلی سے اور نہ دنیا کی آفات میں سے کسی آفت سے مرے گا۔ جب اس کو موت آئے گی اللہ کی طرف سے ایک کریم فرشتہ نازل ہوگا، اس کے سر والی طرف بیٹھ جائے گا اور وہ ملک الموت کو کہے گا اے ملک الموت
اللہ کے ولی سے نرمی کرو، کیونکہ اکثر یہ مجھے یاد کرتا تھا اور اس صورت کی تلاوت کرتا تھا، اور صورت زلزلہ بھی یہی کہے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض روح کے وقت ایک شخص کے اعضاء چیر کر دیکھے، لیکن کوئی نیک عمل نہ پایا۔ پھر اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہ پائی۔ پھر جبڑے چیرے تو اس کی زبان کی نوک سے چھٹی ہوئی تھی، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، بس اس کلمہ توحید کی بدولت اس کی مغفرت و بخشش کر دی گئی۔ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ دائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے نرمی کر، دائیں جانب والا کہتا ہے نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے یہ سختی دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو میں اسے لکھ لوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے وقت وفات یہ کلمات کہہ لیے آگ اسے کبھی نہ جلائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت بلند عظمت والے رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں اعظم ہے۔ جس شخص نے مرض وفات میں اسے 40 مرتبہ پڑھ لیا اور پھر اسی میں وفات پا گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور صحت یاب ہو گیا تو ایسا ہوا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں اپنی مجلس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور عمر بن خطاب کے ذکر کے ساتھ مزین کرو۔ روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری کے پاس آئی اور عرض کی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے اس سے فرمایا 4 رکعت نفل عشاء کی نماز کے بعد استہا پڑھ کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ کوثر 1 مرتبہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ خواب میں اس عورت نے اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، جسم پر گندھک کا لباس ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو صبح سارا خواب حضرت حسن بصری کو سنایا۔ آپ نے فرمایا صدقہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کر۔ حضرت حسن اسی رات سوئے تو عالم خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت سر پر نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آپ سے کہنے لگی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا، میں وہی ہوں جس کی ماں کو آپ نے آج صدقہ اور درود کی کثرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے تو تیری یہ خوش حالت مجھے نہیں بتائی تھی۔ اس خاتون نے کہا میری ماں کی بات سچی تھی۔ اس پر حضرت حسن بصری نے اس سے پوچھا، پھر ایک ہی دن میں تیری حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ہم 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے جیسا کہ میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، مگر ایک نیک آدمی آج ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم سب کو اس شخص کی برکت سے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم میں سے کوئی آدمی ہلاک نہ ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو اس پر بھاری پڑ جائیں گی، پھر جو نعمتیں اسے عطا کی گئیں وہ لائی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں،
تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معزز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے اور سجائی بھی گئی ہے۔ جس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے جھوٹ موٹ کہا تو اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا کہ میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا اے پروردگار، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ان کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما۔ تو فرمایا جائے گا یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ جو بندہ بھی ایسا فوت ہوگا وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس بات میں وہ کل بھی ایمان رکھتا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینہ پہلے کہا، یا 1 جمعۃ المبارک پہلے، یا 1 دن پہلے، یا 1 گھڑی پہلے کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو آپ نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں، فرمایا اے سہیل بن بیضہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اپنے اس رب تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا کہ جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیا زمین میں راہ گھوم کر بیٹھتا ہے اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے تو وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، باخدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلاً بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں، کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں، تمہارے پاس پے در پہ قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا، کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ والا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے، ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا، مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اللہ کی عبادات بجا لانے کا ذمہ لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں میں اس کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے، وہ اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔
اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا تو رب تعالیٰ وہ رزق ان محتاج بندوں کو دے دیتا ہے جو اس کا رزق لے کر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا میں اسے پل صراط سے برق خاطر کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسا کرے گا یعنی روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں، حالانکہ موت کی تکلیف بڑی دردناک ہے، وہ اس سے بری ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں، نکل، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ کی رحمت اور رزق کی طرف اور اپنے رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے، تو وہ پاکیزہ خوشبودار مشک کی مانند نکل پڑتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ جب آسمان کے دروازے پر اسے لے کر آتے ہیں تو دربان کہتے ہیں، کیا خوب ہے یہ خوشبو جو زمین سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پھر وہ اسے مومن کی روحوں کے پاس لے کر آتے ہیں تو انہیں ایسی خوشی ہوتی ہے جو گمشدہ شخص کے لوٹ کر آ جانے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ روحیں اس سے ان لوگوں کا حال پوچھتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں چھوڑ گئے تھے، فلاں کیسے ہیں اور فلاں کیسے ہیں۔ وہ کہتی ہیں، انہیں چھوڑو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھے۔ تو جب وہ نووارد روح کہتی ہے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، وہ تو مر گیا تھا، تو وہ کہتی ہے، اسے اس کے ٹھکانہ حاویہ کی طرف لے جایا گیا ہوگا۔ اور جب کافر قریب المرگ ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے عذاب کی طرف نکل، تو اللہ سے ناراض ہے اور اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ تو وہ نکل پڑتی ہے جیسے سڑے مردار کی بدبو نکلتی ہے، یہاں تک کہ اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں، کتنی خراب بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔